بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو۔ آج کی جو سننا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے، اور یہ جو انڈر آرم جو بال ہوتے ہیں وہ ہے، زیر ناف جو بال ہوتے ہیں وہ ہے، اور سر کے بالوں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور داڑھی اور مونچھیں اس کو جو ہے کس طرح رکھنا، سنت طریقہ کیا ہے اس کا رکھنے کا، یہ ہے۔ تو یہ تین چار چیزیں آج کی کانٹینٹ میں ہیں، تو ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ جو بھی آپ سے زندگی سے لائف کی ویڈیوز ہوتی ہیں، جو سنتوں پہ ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کو ضرور دیکھا کریں اور اس کو اپنی لائف میں ضرور اپنایا کریں۔ اسپیشلی آج کی ویڈیو جو ہے وہ مردوں کے لیے زیادہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن مردوں کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ وہ مونچھیں داڑھی ان کے لیے، بٹ جو انڈر آرم بال ہوتے ہیں، زیر ناف بال ہوتے ہیں، وہ تو سب کے لیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انڈر آرم کے جو بال ہوتے تھے وہ اس کو نا ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اس طرح اس کو صاف کیا کرتے تھے۔ آج کل تو بلیڈ وغیرہ ہیں، سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انڈر آرم کے بالوں کو کھینچ کے اس کو صاف کیا جائے۔ شروع میں ایک دو دفعہ تو لگے گا، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا۔ پھر سنت عمل تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو زیر ناف جو بال ہوتے ہیں، نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، وہ آپ بلیڈ سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو انڈر آرم کے جو بال ہوتے ہیں وہ سنت عمل یہی ہے، اس کو کھینچ کے جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے۔ اچھا، ناخن کاٹنے کا جو طریقہ ہے، جو سنت عمل ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے اس انگلی سے ہم شروع کرتے ہیں، شہادت والی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو سنت عمل ہے ناخن کاٹنے کا، یہاں سے پھر یہ والی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ میں جو ہے یہ چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ میں چھوٹی انگلی، پھر یہ والی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر انگوٹھا، اور پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ یہ سنت عمل ہے ناخن کاٹنے کا۔ یہاں سے شروع کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10۔ یہ سنت عمل ہے ناخن کاٹنے کا، ٹھیک ہے۔ ناخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 دن میں کاٹتے تھے، ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناخن کاٹتے تھے۔ جمعرات والے دن بھی کاٹتے تھے، اس سے وہ بھی ہے، اور جمعے والے دن بھی ہوتا تھا۔ تو سنت پہ اگر عمل کرنا ہے تو ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ۔ اتنے ناخن بڑے نہیں ہوتے، اگر ایک جمعہ چھوڑ کے میں خود بھی کاٹتا ہوں تو میرے ایک جمعے کے اندر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ مجھے وہ لازمی ہو جائے کہ بہت بڑے لگ رہے ہیں کاٹنا پڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ کاٹیں تو یہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جمعرات میں کاٹنا چاہیں یا جمعے میں کاٹنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، جمعرات میں بھی کاٹ سکتے ہیں، جمعے والے دن بھی کاٹ سکتے ہیں، سنت عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سر کے بالوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا سر منڈوایا آپ نے عمرے اور حج کے موقع پہ ہے، لیکن آپ نے سارے بال اس کو صاف کروائے۔ سنت عمل جو ہے وہ بال کو برابر رکھنا ہے، یعنی ادھر سے بھی بال برابر، ادھر سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، سب جگہ سے، چاروں طرف سے سر کے بال جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے۔ یہ سنت عمل ہے۔ اب آپ اس کو چھوٹے رکھ کے برابر کروا لیں یا بڑے رکھ کے اس کو برابر کروا لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سنت عمل جو ہے وہ برابر رکھنا ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ برابر رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر زلفے رکھنے ہیں تو کان کی لو تک ہے، یہ بھی سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور مونچھیں تراشتے تھے۔ یہ جو مونچھیں ہیں نا، اس کو کینچی سے اتنا چھوٹا کر لیتے تھے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ریزر مارا ہوا ہے نا۔ لیکن آج کے علماء تو بزرگ وغیرہ یا جو بھی ذات جن کو بھی میں نے دیکھا وہ ریزر مارتے ہیں، وہ بالکل صاف ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن حدیث میں نا تراشنے کا ہے کہ اس کو کینچی سے اتنا تراش لیتے تھے کہ وہ بالکل باریک ہو جاتی تھی۔ یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تراشنے کا بھی یہ جو سیفٹی مار لیتے ہیں یا مشین سے صاف کرواتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ہو، لیکن جو میں نے حدیث میں جو ذکر ہوا، جو میں نے پڑھا ہے، اس میں تراشنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشا کرتے تھے۔ اچھا، جس طرح حضرت ابن عباس کی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ متعدد حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے کہ جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، داڑھی جو ہے نا، اس کو میں نے کل کی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ داڑھی سنت عمل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ایک مٹھی جتنی ہو، جیسے یہ ایک مٹھی ہے نا، یہ نیچے تک آ رہی ہے، یہ ایک پوری ایک مٹھی بنتی ہے۔ اچھا، مٹھی جس انسان کی داڑھی ہوگی اسی کی ہوگی، یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کی مٹھی رکھ کے اور وہ کہے گا یار ایک تو مٹھ ہوگی اور نیچے سے کاٹ لوں میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ چاروں طرف سے، یہاں سے بھی ہے ایک مٹھی جتنی، یہاں سے بھی ایک، یہاں سے بھی، یہاں سے، یعنی چاروں طرف سے ایک ایک مٹھی جتنی داڑھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہو تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 40 دن رات نہ گزرنے پائے کہ تم مونچھیں کٹواؤ، ناخن کٹواؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان بہت ہی سست ہے ناخن کاٹنے میں، بال کاٹنے میں،
تو وہ 40 دن کے اندر کاٹ لے گا. 40 دن سے اوپر ہوں گے تو پھر اس کو اس کا گناہ ملے گا، چاہے وہ زیر ناف بال ہوں، چاہے وہ انڈر آرم کے بال ہوں، چاہے وہ ناخن ہیں، چاہے وہ مونچھیں ہیں. ٹھیک ہے صحیح، کیونکہ وہ مونچھیں پھر بڑھ جائیں گی نا، اور جب ہونٹوں کے اوپر مونچھیں آنے لگ جائیں گی تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. صحیحین میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ داڑھی کو چھوٹا کرتے تھے، مونچھیں بڑھاتے تھے. جو شخص بال رکھے اس کو چاہیے کہ ان کو دھو لیا کرے اور صاف رکھے. روزانہ سر اور داڑھی میں کنگھا کرنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ دن بیچ میں ناغہ کر کے کرے. اگر بڑے رکھنے ہیں بال، جس طرح لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا بڑے رکھنے ہیں بال، تو پھر اس کو دھویا بھی کریں، واش بھی کیا کریں، آئل لگایا کریں، اچھے سنوار کے اس کو رکھیں. داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے خضاب کرنے کی اجازت ہے، یعنی اگر کسی کے سفید بال آ رہے ہیں تو وہ مہندی لگا سکتا ہے. البتہ سیاہ خضاب کی ممانعت ہے کہ یہ مکروہ ہے. کالا رنگ نہ کرے، براؤن رنگ بھی کر سکتا، ڈارک براؤن جو کلر ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مہندی کا رنگ بھی لگا سکتا ہے، لیکن جیٹ بلیک جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کر سکتا، وہ منع ہے اس کی. اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو. اچھا، اور اگر کوئی کسی کو شوق ہوتا ہے نا خط کروانے کا، وہ نیچے سے خط کرواتے ہیں اور یہاں سے اور یہ خط کروانے کا شوق ہے تو وہ خط کروا سکتے ہیں، لیکن وہ داڑھی جو شرعی داڑھی ہے اس کے بعد خط کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ یہاں سے کٹ لگوا کے اور داڑھی کٹوا کے اور پھر وہ خط کروا رہے ہیں، وہ پھر جائز نہیں ہے. بس یہ آج کی اس میں یہی تھا کانٹینٹ، زیادہ اس میں ہو کے تفصیل نہیں ہے. تو جو 2-3 عمل ہیں وہ جو آج کی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو بتا دی. ناخن کا سنت طریقہ بتا دیا، مونچھیں تراشنے کا بتا دیا، داڑھی کو سنت عمل کیا وہ بتا دیا، بال انڈر آرم کے جو وہ کھینچ کے نکالنے کا حکم ہے، سنت عمل یہی ہے. زیر ناف بلیڈ سے ہے. ٹھیک ہے، عورتیں بھی جو ہیں وہ بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں زیر ناف، ان کے لیے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور نیل پالش اگر لگائی ہوئی ہے تو وہ ہٹانا پڑے گا، پھر غسل ہوگا اگر غسل واجب ہے تو. اور اگر نیل پالش نہیں ہٹائی تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور اگر ایک تھوڑا اتنا ذرہ برابر بھی اگر وہ نیل پالش رہ گئی نا اور اگر غسل کیا تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی اس کے اوپر نہیں آئے گا، تو پھر دوبارہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا. تو اس لیے نیل پالش جب لگائیں تو اس کی ضرور احتیاط کریں. پہلی بات ہے نیل پالش لگائیں نا، اتنا کوئی ایمرجنسی وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. ناخن پہ آپ مہندی لگا لیں، وہ بھی نیل پالش کے ہی کام دیتا ہے، وہ جائز ہے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. غسل میں بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نیل پالش کیا، اور اگر پھر بھی لگانے کا شوق ہے تو آپ اس کو پھر جب غسل آپ کا ہو تو پھر اس سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ناخنوں کو صاف کر لیں، تاکہ اس میں کوئی رہ نہ جائے کہ جس سے آپ کے غسل میں پھر مسئلہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.